پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی ٹیم ہمت نہیں ہار رہی اور وہ بدستور پیش قدمی کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ہمت پکڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ابھی بھی عدالت لگی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کو 2 اور مقدمات میں سزائیں سنانا مقصود ہیں، اور چونکہ سائفر میں سزا دی وہ بھی فارغ ہو گیا، توشہ خانہ میں پہلے سزا دی، اس کا کچھ نہیں بنا، لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، جوڈیشل سسٹم پہ ایک دھبا ثابت ہوا، پھر سائفر کیس میں سزا دی، اس کا بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کا حال بھی کیا ہوا کہ سزا سنانے سے پہلے ہی اس سزا کے اندر جو مضمرات، جو انتقام، جو ایک ڈکٹیشن تھی وہ نظر آ گئی اور ایک غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ قرار دے دیا۔ سینئر موسٹ وکلا کا وہ اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، بار ایسوسیشنز کے سینئر موسٹ وکلا ہیں، پاکستان بار کونسل کے جو انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی اوپینین دے دی کہ یہ چند سیکنڈ میں یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا اور یہ زیادہ دیر تک یہ برقرار رہنے والا فیصلہ ہے ہی نہیں۔ سائفر کے بعد جیسے توشہ خانہ جج دلاور صاحب والا فیصلہ فارغ ہو گیا تھا، اس کے بعد اگلا سٹیپ آیا، سائفر کیس کے بعد توشہ خانہ میں سزا دے دی گئی، توشہ خانہ میں بھی وہی کام کیا گیا، احتساب عدالت نے وہی کیا جو سائفر والے نے کیا، جو سائفر والے نے وہ کیا تھا جو جج دلاور نے کیا، لہٰذا یہ ایک ٹریل چلی آ رہی ہے، ایک ہی اپروچ ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی اسکرپٹ ہے، ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے، تو وہ اب آج یا کل سزا سنا دی جائے گی ان کو عدت والے کیس میں، اس میں دونوں کو سنائی جائے گی سزا، اور صرف ایک کو نہیں، دونوں کو سزا سنائی جائے گی، عمران خان صاحب کو بھی اور بشرا بی بی کو بھی، اور تیسرا پھر ایک اور مقدمہ ہے، اس میں بھی سزا سنا دی جائے گی اور وہ سزا سنائی جائے گی القادر ٹرسٹ میں، اور اس میں بھی اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سزائیں سنانا کیوں مقصود ہیں، یہ 8 فروری سے پہلے سزائیں سنانا مقصود ہیں، اور آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہفتے تک جائیں گے، ہفتے سے پہلے یہ سارے کا سارا کام سمیٹنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اس لیے بھی سنانا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وکلا پہنچ جاتے ہیں، میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو جاتا ہے، ان کی باتیں ہو جاتی ہیں، اور باہر آ کے وکلا جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی باتیں آگے کنوے کر دیتے ہیں، اور میڈیا بھی یہ کام کرتا ہے، تو اس سے سپورٹر جو ہے وہ مزید موبلائز ہوتا ہے، لہٰذا اس چیپٹر کو بھی کلوز کر دینا چاہیے، اور پھر صرف اور صرف عمران خان صاحب کے وکلا جو ہیں وہ کبھی کبھار ان کی ملاقات ہو جایا کرے گی، اور یا پھر جو ہے ان کے فیملی ممبرز جو ہیں ان کو ایک جو طے شدہ شیڈول ہے اس کے اکارڈنگلی ان کو ملاقات کروا دی جائے گی۔ تو یہ تو ایک ہے، اور عدت میں، اور اس میں عدت والا کیس چل رہا ہے ابھی تک، اس میں خاور مانے کا سابق شوہر اور اون چودھری سابق سیکرٹری جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور دونوں کے بیانات ریکارڈ ہو کے، اور دونوں کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد جرا شیرہ کر کے جو ایک فارمیلٹی پوری کر کے وہ سارا کچھ کر دیا جائے گا، اور یہ سب کچھ کیا جائے گا جی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید خبریں جو ہیں اس سے ریلیٹڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے جی وہ ہمت نہیں ہار رہی، لیکن پہلے اس سے سن لیں کہ بنی گالہ میں بہت زیادہ ایک خبر، کیونکہ اس خبر کو بنی گالہ میں بشرا بی بی کا جانا اور ان کو سب جیل قرار دینا، کل سے بہت زیادہ اس پہ خبریں، ایک خاص نیریٹو دیا گیا کہ اس نیریٹو کو پھیلاؤ اور کنفیوژن پیدا کرو کہ جناب یہ بہت بڑی رحم دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور بہت بڑی فیور کی گئی ہے۔ ظاہر ہے پہلے دن تو نہیں پتا چلا، اور لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ہم تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے مطابق بنی گالہ جو ہے عمران خان صاحب کی رہائش کا، اس کو ٹیک اوور کر لیا گیا ہے، اور وہاں پہ مکمل طور پہ اس وقت فورسز کا کنٹرول ہے، جیل حکام ہے، پولیس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جتنے بھی ان کا کنٹرول ہے، اور وہ ٹیک اوور کر لیا گیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ بنی گالہ میں جو بشرا بی بی کو جس کمرے میں رکھا گیا ہے، اس کمرے میں تمام تر جو سہولیات آلریڈی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہاں سے نکالی گئی، وہ کمرہ خالی کیا گیا، خالی کر کے ایک بیڈ رکھ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ اور وہاں پہ کچھ نہیں ہے، اور وہاں پہ تمام جو ٹی وی شی وی کی سہولت وہ ساری کی ساری وہاں سے اٹھا لی گئی ہے، کسی قسم کا کچھ نہیں ہے، ان کو وہاں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو ونڈو سائڈ ہے، کیونکہ انتظار حسین پنجوتا نے بھی ساری ڈیٹیل بتائی ہے مجھے، ادروائز بھی میں نے چیک کیا ہے، اس میں پھر رات علیمہ خان گئی تھی، علیمہ خان سے ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو گیٹ سے داخل جاتے ہوئے دکھایا گیا، اور اس کے بعد پھر خبریں چلوائی گئیں کہ علیمہ خان کو اجازت مل گئی، علیمہ خان اندر پہنچ گئی، علیمہ خان نے یہ کر دیا، ملاقات ہو گئی، تو یہ تو تصور یہی تھا، لیکن
पता चला कि नहीं, उनकी अंदर जाने के बाद भी मुलाकात नहीं हो सकी, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई।